ٹورنٹو میں قیام کے دوران ہم نے ایک ویک ایک مشہور آبشار نیاگرا پر گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ امریکہ کا رہائشی ہونے کی بنا پر مجھے گاڑی چلانے کے لیے ہمیشہ اچھی سڑکیں ہی میسر آئیں۔ یہاں کینیڈا میں سڑکیں زیادہ وسیع نہیں، اس لیے مجھے ڈرائیونگ میں کچھ دشواری پیش آئی۔ بہرحال میں 403 نمبر شاہراہ پر ہو لیا، جو ملکہ الزبتھ کے نام سے موسوم ہے۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ نے ہمیں شہرائے آفاق آبشار نیاگرا پہنچا دیا۔ میلوں دور سے ہی ہمیں ایک گہری دھند نظر آنے لگی تھی، جو دراصل آبشار کے پانی کی بوچھار تھی۔ پوری فضا ایک مستقل مدھم گونج کی زد میں تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کے سنگم پر واقع اس آبشار کے دونوں اطراف آپ کو بے شمار ہوٹل اور موٹل ملیں گے۔ اپنی جیب کے حساب سے آپ کہیں بھی رک سکتے ہیں اور کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ میں یہاں کینیڈا کی جانب تھا اور میرا اولین انتخاب ایویکس ہوٹل، جہاں سے آبشار کا مکمل نظارہ ممکن تھا۔ کرایہ بھی مجھے مناسب ہی لگا۔ میں نے نویں منزل پر کمرہ لینے کی کوشش کی تاکہ گرد و نواح کے منظر کا بھرپور لطف اٹھا سکوں۔ ان کمروں میں ایک بڑے حمام کی سہولت موجود ہے۔ آبشار کے رخ شیشے کی دیوار سے فطرت کے اس حسین شاہکار کا مکمل اور بھرپور شاندار نظارہ ممکن ہے۔ آبشار کے کینیڈا کی جانب واقع اس ہوٹل میں قیام کا مجھے ایک اور فائدہ بھی ہوا۔ میں نے اس آبشار کے دونوں حصے، ہارس شو فال اور امریکن فال، جی بھر کے دیکھے۔ سردیوں میں جب اس علاقے میں شدید ٹھنڈ پڑتی ہے، میں ٹھٹرے اور کپکپائے بغیر اپنے کمرے سے ہی آبشار کے خوبصورت مناظر، خاص طور پر نصف شب کے روح پرور منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ جب روشنیوں کے سیلاب میں آبشار بقائے نور معلوم ہوتا ہے، ایسے میں آبشار کے دونوں جگمگاتے کنارے اس کے حسن میں ناقابل بیان اضافہ کرتے ہیں۔ اگر یہ قیام رومانوی نوعیت کا ہے تو پھر آپ کو ضرور ہی یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بکنگ پیشگی کرا لیں، کیونکہ اچھے کمرے مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ یہاں سیاحوں کی آمد کے عروج کا زمانہ موسم گرما ہے، جب آپ دن اور رات میں کسی بھی وقت اس آبشار کے موسم اور منظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بائیں جانب امن کا پل واقع ہے، جو کینیڈا کو امریکہ سے ملاتا ہے۔ آپ ڈرائیو کر کے یا پیدل بھی کینیڈا سے امریکہ جا سکتے ہیں۔ امیگریشن کا عمل تیز بھی ہے اور آسان بھی، بس آپ چلنے والے بنیں۔ خیر، گھنٹہ بھر کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر کافی پینے، اچھی طرح آرام کرنے اور قدرتی مناظر کی تعریف کر لینے کے بعد ہم نے چہل قدمی کی غرض سے ہوٹل سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ میرا رخ نیاگرا فال کیسینو کی طرف تھا، جو کہ میرا پسندیدہ کیسینو ہے۔ یہاں چند گھنٹے گزارنا ایک اچھی تفریح تھی۔ اس کے بعد ہم نے آبشار کی جانب قدم بڑھائے۔ ہم نے نیچے جانے کے لیے اس مقصد کے لیے چلائی جانے والی گاڑی پکڑی۔ راستہ تو مختصر ہی تھا، لیکن ہم اپنی توانائی باقی دن گھومنے پھرنے کے لیے بچا کر رکھنا چاہتے تھے۔ گرمی کے موسم میں اس علاقے کے باغات رنگ رنگ پھلوں سے لد جاتے ہیں۔ یہاں گھومنا پھرنا اچھا ہی رہا۔ اس مقام کے باغات میں برِ صغیر کی کئی فلموں کی عکس بندی بھی کی گئی ہے۔ میں دنیا بھر میں گھوم چکا ہوں۔ میری سیاحتی مقامات کی فہرست میں اولین نام نیاگرا آبشار کا ہی ہے، جہاں کسی بھی وقت دنیا بھر سے بے شمار سیاح موجود ہوتے ہیں۔ یہاں کا منظر تو شاندار ہے ہی، بلندی سے گرتے آبشار کی آواز سے پیدا ہونے والی موسیقی بھی لاجواب ہے۔ ہم کافی چل پھر چکے تھے اور اب کچھ تھکان بھی محسوس کر رہے تھے، چنانچہ آبشار کو مزید قریب سے دیکھنے کے غرض سے طے پایا کہ اب کشتی کی سیر کی جائے۔ کشتی رانی کے شائقین کی قطار طویل تھی، لیکن تیز رو بھی تھی۔ جلدی ہی ہماری باری بھی آ گئی۔ ہمیں سیر کے دوران پہننے کے لیے پلاسٹک کے ڈھیلے ڈھالے جھگے دیے گئے تاکہ ہم بھیگنے سے بچ سکیں۔ یہ جھگے یا پونچو، خاص طور پر وہ جو سرخ رنگ کے تھے، مزہگہ خیز تو لگ رہے تھے، لیکن نہایت کارآمد ثابت ہوئے اور ہم بھیگنے سے کافی حد تک بچ گئے۔ میں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نیلے رنگ کے پونچو پہنے دیکھا۔ یہ امریکہ کی جانب سے آبشار دیکھنے آنے والے سیاح تھے۔ کشتی کی سیر نے ہمیں پانی پانی کر دیا تھا۔ عام طور پر یہ گیلاہٹ نمی کہلاتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نمی سے بہت زیادہ تھا۔ نیاگرا نے اپنے شیشے سے میں چھلکا دی تھی اور ہم اپنے کپڑوں سے پانی نچوڑتے ہوئے اس کی رزاقی کی داد دے رہے تھے۔
آج ہمیں کشتی کی سیر کا سب سے زیادہ مزہ آیا تھا۔ ہم کشتی میں سب سے آگے بیٹھے تھے اور جیسے ہی کشتی گرتے پانی کے قریب سے گزرتی، پانی کی بوچھاڑوں سے ہم ہی سب سے زیادہ مستفید ہوتے۔ اچانک مجھے ایک سریلی آواز سنائی دی، آبشار کی موسیقی کو چیرتی ہوئی دلکش آواز۔ یہ سما کتنا حسین! کوئی لڑکی اپنی نازک سریلی آواز میں گا رہی تھی۔ اس برمحل اور بے ساختہ گیت نے میرا دل موہ لیا۔ میں ایک بار پھر ماحول کے سحر میں کھو چکا تھا۔ نیاگرا فالز کا نام ان 3 آبشاروں کو دیا گیا ہے جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بین الاقوامی سرحد بناتی ہیں۔ یہ خاص طور پر کینیڈا کے صوبے اونٹاریو اور امریکی ریاست نیو یارک کو الگ کرتی ہیں۔ ان 3 آبشاروں میں سے سب سے بڑی کا نام ہارس شو فالز ہے، دوسری امریکن فالز کہلاتی ہے، جبکہ تیسری اور سب سے چھوٹی آبشار کا نام ہے برائڈل ویل فالز، یعنی دلہن کا نقاب۔ ہارس شو آبشار کا زیادہ تر حصہ کینیڈا میں واقع ہے۔ امریکن فالز مکمل طور پر امریکہ میں ہے، جبکہ سب سے چھوٹی برائڈل ویل فالز، جس کو لیونا کا جزیرہ دوسری دونوں آبشاروں سے الگ کرتا ہے، بھی امریکہ کا ہی حصہ ہے۔ نیاگرا دریا سے نکلنے والی یہ تینوں آبشاریں جھیل ایری کا پانی جھیل اونٹاریو میں منتقل کرتی ہیں۔ 50 میٹر کی گہرائی میں گرنے والی ان آبشاروں کی شرح بہاؤ دنیا کی کسی بھی دوسری آبشار سے زیادہ ہے۔ ہارس شو فالز بلندی اور شرح بہاؤ کے اعتبار سے شمالی امریکہ کی سب سے زیادہ بلند اور طاقتور آبشار ہے۔ یہ آبشاریں گزشتہ برف کے زمانے کے آخری حصے میں اس وقت وجود میں آئیں جب برفانی تودے پگھل کر جھیلوں میں تبدیل ہو گئے اور ان جھیلوں کا پانی نیاگرا کے پہاڑی سلسلے کے راستے بحیرہ اوقیانوس میں گرنے لگا۔ بلندی کے اعتبار سے نہ صحیح، لیکن چوڑائی کے اعتبار سے یہ آبشار ضرور غیر معمولی ہے۔ ان سے گزرنے والے پانی کی فی منٹ زیادہ سے زیادہ مقدار 1,68,000 کیوبک میٹر ہے، جس کی اوسط 1,10,000 کیوبک میٹر ہے۔ یہ آبشار فطری حسن اور پن بجلی پیدا کرنے کے وسائل کے منبع کی حیثیت سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انجوائے! Sorry, man.